اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وقوله تعالی وما كان اللہ لیضیع ایمانکم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے۔ درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے، بلکہ 7 سمندر اور بھی آ جائیں پھر بھی اللہ رب العزت کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے کلمات بیان کر کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر، ان بارش کی کرنوں سے بڑھ کر، ان سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ان بارش کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، کروڑوں اربوں خربوں سے بڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ آگے آ جائیں کیونکہ یہ آگے جگہ خالی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو زیادہ پریفر کرتے تھے۔ ایک بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے نا، جو سب سے افضل ہے، پہلی صف کے ساتھ ساتھ کون سا افضل ہے؟ دائیں طرف۔ تو اکثر ہمارے دوست کیا ہوتے ہیں کہ بائیں طرف سارے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن دائیں طرف جو اصل اجر ہے اس صف کا وہ بالکل بھی نہیں لیتے۔ حضرات ذی وقار، نماز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، تو صرف پچھلے جمعے میں صرف تمہید مانی گئی تھی، اور وہ اس چیز کی تمہید مانی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا نا،
اور اس سے پہلے کیا ہے کہ انسان ہے. اور کیونکہ اگر آپ باہر جائیں گے یا زیادہ آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھیں گے، جس طرح یونیورسٹیز کے اندر جو آج زیادہ ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں، تو وہ آپ کو قرآن کی بجائے کہیں گے نہیں ہمیں سائنس سے دلیل دے. تو اب سائنس کیا کہتی ہے، یا کوئی بھی جس کو وہ مانتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے فلاسفر آئے تھے، فلسفی، جو حضرت عیسیٰ کے دور سے بھی پہلے، قبل مسیح سے پہلے، جن کا اکثر ذکر آتا ہے، جس میں افلاطون ہے، ارسطو ہے. تو وہ ان کے ایک اپنے تھاٹ ہیں. تو جو لوگ دین سے غافل ہیں وہ ان کے تھوٹوں پر وہ اپنی ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا. اب میں نے اسی میں یہی جو سبجیکٹ ہے جسے پول سائنس کہا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس، سیاسیات میں نے اس میں ماسٹر کیا ہے. اب ظاہری بات ہے، شکر الحمدللہ کہ درس نظامی کے ساتھ وہ بھی کیا ہے، اور ہمیں اس سے کئی چیزوں کا پتہ چل گیا کہ ہم کس طرح ان دونوں کا تقابل بیان کر سکے لوگوں کے سامنے. اب وہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب، فلاسفر ہو یا کوئی بھی سائنس، وہ کیا کہتی ہے جی فطرتاً انسان کے اندر جسے سوشل کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کی. اگر وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے، ایک فطرت جو حقیقت، جسے آپ سائنس کی روح سے کہیں، جہاں سے مرضی کہیں، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ پیدا کیا نا. کیا جذبہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بندہ احسان کرتا ہے نا، اس کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح ایک مثال دی ہے کہ کسی کو جانور کو کوئی پانی پلا دے، پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، تو وہ اپنے مالک کا، حالانکہ وہ جانور ہے، اس کے اندر اتنا دماغ نہیں، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ اس بندے نے میرے پہ نیکی کی ہے، تو میں اس کے ساتھ نہیں زیادتی کروں گا، باقی سارے شہر کو میں نقصان پہنچا دوں. تو حضرات جی وقار، اب دیکھیں یہ جذبہ، یہ دماغ جانوروں کے اندر ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ نہیں رہا. کیوں؟ وہ بھول چکے کہ ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو ایسے اس میں پورا موضوع اللہ کی پہچان کا موضوع ہے، انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا وہ بھی بیان کریں گے. اب انسان کو، اور انسان بھی اور ہم مسلمان بھی ہیں، کوئی زبردستی تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم مسلمان ہیں نا. یا تو پھر ہم اسلام چھوڑ دیں، تو پھر ہم نماز کا یا اللہ کے جو فرائض کا انکار کر دیں، یا تو ہم مسلمان نہ رہنا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. اب جب مسلمان بن گئے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ احسان ہے، کسی اور کے تو نہیں ہم پہ احسان. ہمیں تو پتہ نا، ٹھیک ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کافر لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے ہمارا اللہ ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہم پہ اتنے احسان کر دیے، جس میں سے کچھ ذکر ہم نے کل پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا. اللہ نے ہم پہ احسان کیا نا، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس کا بدلہ بھی نہیں دینا چاہتے. ایک جانور کو پتہ ہے کہ کوئی مجھے پانی پلا دے تو میں اس کے ساتھ وفاداری کروں گا. جو ایک سنگ دل انسان ہے جو ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر آپ کو اس کے مشکل کے وقت میں اس کے ساتھ احسان کر دیں تو وہ بھی یہ دل میں رکھتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ نے کس چیز کا حکم دیا، نماز کا، اور وہ بھی اللہ نے ہم پہ کوئی سختی نہیں بلکہ ایک گفٹ کے طور پہ دے دیا، وہ بھی ہم نے بوجھ سمجھ لیا. تو حضرات جی وقار، نماز جس کی اہمیت کے بارے میں جو آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، ابھی تو بہت زیادہ آیات ہے، لیکن صرف آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی 5 آیتیں بیان کروں گا. سب سے پہلے تو ایک اللہ تعالیٰ نے سیدھا نماز کا حکم دیا نا، جس میں کہا سورۃ بقرہ کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے جماعت کے بارے میں بھی کہا گیا، جماعت کے ساتھ نماز مل کر پڑھو. اب اس کے ساتھ ایک قرآن مجید کی دوسری آیت وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ
اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کیا؟ نماز کو قائم کرنا۔ کیوں؟ نماز کو قائم کرنا ہی فلاحی، نماز کو قائم کرنا ہی فلاحی ہے۔ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اہل نجد میں سے تھا شخص، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی جو گفتگو تھی نا، صحابہ کہتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی گفتگو کی گنگناہٹ ہمیں آ رہی تھی، سمجھ نہیں تھی آ رہی کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اب ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے، ہم سے کر لے آ کے، آپ مسلمان ہیں، آپ سے کوئی کرے کہ اسلام کے بارے میں کہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ اسلام، دین اسلام، توحید کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے سوال کیا اسلام کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازوں کا کہا۔ فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، جو 5 نمازیں دن میں ادا کرنی ہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ نماز نہیں، ہاں اگر تم نوافل ادا کرنا چاہتے ہو تو ادا کر لو، اگر نوافل ادا کرنا چاہتے ہو تو ادا کر لو، لیکن نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بتائیں، تو آپ نے فرمایا رمضان کے روزے۔ تو فرمایا اس کے علاوہ؟ فرمایا اس کے علاوہ نہیں، اگر تم چاہو تو نفلی روزے رکھ سکتے، وہ تمہارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسلام تمہیں اس کی پابندی نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے صرف تم سال کے اندر ایک مہینہ آتا رمضان کا، اس کے روزے رکھ لو، اور دن میں 5 نمازیں ادا کر لو۔ فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، کیونکہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، کہ جو صاحب استطاعت ہے ان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا، کہ نہ میں کچھ زیادہ کروں گا اور نہ میں اسے کم کروں گا، جتنا آپ نے کہا میں اتنا ادا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو کیا ہوگا؟ یہ فلاح پا جائے گا۔ کیا کام، کون سی بات پہ قائم رہا؟ کہ دن میں کون سی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5 نمازیں۔ اگر ہو سکے دل کرتا ہے تو نوافل بھی ادا کر لیتا ہے، تہجد پڑھ لے، اشراق پڑھ لے، چاشت ضحیٰ پڑھ لے، کوئی نماز پڑھ لے نفلی، یہ اس کے اپنے اوپر، لیکن فرض نماز روز کی پکی ہے، اور اس کے ساتھ رمضان کے 30 روزے ہیں، اور اللہ نے اسے اتنا دیا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بندہ فلاح والا، یہ نماز ہے۔ اور ہمارا تو اس میں یقین ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت میں یاد رکھیں کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نماز کے بارے میں سوال کس چیز کا کیا تھا؟ اسلام کا کیا تھا، اور اسلام کا نماز کا، کیونکہ نماز تو دین کا ستون بھی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اب ستون نہ ہو تو حال کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ستون تو لگانا پڑتا ہے نا۔ کوئی بھی بلڈنگ بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے سریے لگانے پڑتے ہیں۔ اب ہم کہ سریوں کے بغیر ہم مسجد یا کوئی گھر وغیرہ یا کوئی ہم چیز تعمیر کر لیں؟ نہیں جی، سریہ لینا پڑے گا۔ آپ کیسے اکٹھی کر سکتے ہیں؟ وہ تو گر جائے گی۔ تو اگر آپ نماز کے بغیر کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کا اسلام، اور وہ اسلام آپ کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے قبول کیا جائے گا جب آپ مین ستون ہی آپ نے نکال دیا؟ تو حضرات ذی وقار کیا ہے نماز کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ نماز کی حفاظت کے بارے میں، نماز کی حفاظت کرنے کے بارے میں فرمایا۔
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ کہتا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز. اللہ درمیان والی کون سی نماز ہے؟ فرمایا عصر کی نماز. عصر کی نماز اکثر لوگوں کو غافل کر دیتی. عصر کی نماز ہوتی ہے ہمارا لیکچر چل رہا ہے، یہ بڑا اہم ہے، ہماری دکان کے اندر گاہک بیٹھے ہیں، یہ چھوٹ گیا تو میں بچوں کے لیے روزی روٹی کیسے لے کے جاؤں. اللہ کہتے ہیں یہ عصر کی نماز چھوٹ جائے نا تمہاری، فرمایا تمہارا سب کچھ ہی فوت ہو گیا. یعنی جو کچھ ہے سب کچھ تمہارا ہلاک ہو گیا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہمیں بتایا کہ اس نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو ہمیشہ قائم رکھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. لا نسألک، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نماز جو ہے نا، اس کی وجہ سے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک. کیسی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی. اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہے، نہ نماز مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہا، یہ نماز آپ سے کچھ مانگتی نہیں ہے. مسجد میں آتے ہو نا، یہ ہم نے خود عادتیں ڈالی ہوتی ہیں، ہم نے خود عادتیں ڈالی ہوتی ہیں کہ مولوی صاحب کو یہ کھلانا ہے، یہ پڑھانا ہے. کوئی ہمارا فوت ہو جائے، ہم نے خود عادتیں ڈال دی ہیں کہ ہم نے 1 دن سے لے کے 10 دن تک، 30 دن تک، 40 دن تک، پھر سالانہ رسمیں ہم نے خود ڈالی. اللہ نے نہیں ہمیں کہا کہ یہ اپنے آپ پہ بوجھ ڈالو. ایک انسان کا اپنا پیارا چلے گیا، ہم نے خود اپنے اوپر بوجھ ڈال دیا. اللہ یہ کبھی نہیں بوجھ ڈالتا کسی پہ کہ کسی کو کھلاؤ، آپ پریشان بیٹھے ہیں، اس کا سہارا بننا چاہیے. اب عرب کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے نا تو اس کے لیے کتنا کچھ بنا کے ہر قسم کے پیسے، کھانے ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر پہنچائے جاتے ہیں. وہ جس گھر کے اندر کوئی بیمار ہو، ہسپتال کے اندر ان کے گھروں تک کے لوگ، ان کے دوست، رشتہ دار وہ کھانا پہنچاتے ہیں، اور اچھی سے اچھی چیزیں، تاکہ یہ پریشانی کے اندر ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جائے، ہمیں سب سے پہلے مولوی صاحب نے ہم پہ کہنا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، پھر ڈشیں ڈیسائیڈ کی جاتی. تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ نے ہم پہ نہیں لگایا، یہ ہم نے خود اپنے اوپر ڈال دیا. سب کچھ یہ سارا بوجھ ہم نے ڈالا ہے، ہمارے معاشرے نے ڈالا ہے. ہم نے خود مولوی صاحب کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ ہم نے اپنے اوپر خود پابندیاں لگا دی. اللہ کہتا ہے میں تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ مانگا ہی نہیں. کسی اور کے پاس جائیں، کسی اور کے دربار میں جائیں، کسی اور کے پاس جائیں، کچھ لے کے جائیں گے. جو بندہ کچھ لے کے نہیں نہ جاتا، سیاست دانوں کے پاس لے لے، وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. کوئی بندہ کچھ لے کے جائے، کوئی ٹوکری لے جائیں، آپ فروٹ کی پیٹی لے جائیں، تو پھر آپ کو فروٹ والی جگہ میں بٹھایا جاتا ہے. لیکن اللہ کن بندوں کے پاس خوش ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں لے کے آیا، کچھ بھی نہیں لے کے اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہے، تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اللہ سب سے زیادہ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس بندے پہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ کہتا ہے تو کچھ نہ لے کے آیا تو ہم سب کچھ تجھے دے کے بھیجیں گے، تمہیں کبھی خالی موڑیں گے. یہ اللہ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. کہ نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے. اپنے بچوں کو نماز کی طرف لگائیں.
اپنے بچوں کو انگلی سے پکڑ کے لے کے آئیں. فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہوتا ہے نا اسے نماز کا حکم دے. کہا جائے اگر ہمارے معاشرے میں ہم نمازی ہیں نا تو خود بخود بچہ اپنے والدین کی طرف دیکھ کے نمازی بن جاتے ہیں. اور پھر 7 سال کی عمر ہوتا ہے ماں باپ اسے حکم دیتے ہیں وہ خود بخود تابعہ داری کرتے ہیں. آج ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں, بڑے بزرگ ملتے ہیں, 60 سال عمر ہے, 50 سال عمر ہے, مسجد سے باہر نہیں نکلتے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, بلکہ مسجد کی چابیاں ان کی جیب میں دے دیتے ہیں کہ آپ ذرا جلدی آ جاتے ہیں, آپ آ کے اذان دے, تکبیر پڑھے, قرآن پڑھے. تو وہ کہتے ہیں حافظ صاحب ہمارے بچے مسجد کی طرف نہیں آتے. برا کہتے ہیں نماز پڑھ لو. جوان ہو گیا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. تو کاش تم نے پہلے بتایا ہوتا تو آج تمہیں اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اگر ہم پہلے ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں, کیا کریں, اپنے بچوں کو 7 سال سے حدیث میں آتا ہے نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ. تو جب آپ اس عمر کے اندر بچے کے اندر سختی کریں گے نا تو بچے کو نماز کی عادت بن جائے گی, بچے کو نماز کی عادت بن جائے گی. اب آپ کیا کرتے ہیں جب بچہ جوان ہو جائے تب سختی کرتے ہیں. بچہ کہتا ہے جاؤ کام کرو, میں نہیں پڑھنی. اب 7 سے 10 سال کی عمر کے اندر اپنے بچے پہ سختی کریں گے, بچے کو پتا ہوگا کہ یہ لازمی کام ہے. پھر آپ کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے نا, اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے, آپ کون ہوتے ہیں کسی پہ سختی کرنے والے؟ تو حضرات عزیز وقار, ہم اسلام کے, ہم دائرہ اسلام کے اندر آ چکے ہیں. اگر ہم نہ آتے تو پھر ہم پہ کوئی سختی نہیں ہے, کیونکہ جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے تو اس کے سامنے پہلے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ تمہیں کوئی فورس تو نہیں کر رہے, اپنے دل کی مرضی سے آ رہے ہو. لیکن جب اسلام کی گرہ کے اندر ہم آ جاتے ہیں اسلام کے اندر تو پھر یہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے. پھر ہم پہ جو اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ اسلامی جو پابندی ہے ہم پہ وہ نافذ کرتی ہے, سختی سے ہمیں بنوا سکتی ہے. اگر اسلامی حکومت ہو, اللہ کرے ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران دو, تو وہ سختی کر کے بھی معاشرے سے سود کو, شراب کو, چوری ڈکیٹی کو ختم کر سکتی. وگرنہ جو بندہ مسلمان نہیں اس پہ ہم سختی نہیں کر سکتے. لیکن آپ مسلمان ہیں, آپ کی نماز کے لیے تو سختی ہے, معافی تو نہیں نا, آپ نے تو مذاق تو نہیں نا ہے کہ اسلام کے اندر آ جانا اور اس کے جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اس کو نہ ادا کرنی. تو حضرات دیوکار, اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے آیت تلاوت کی اس کے اندر حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنی بیویوں کو کہیں, اپنے بچوں کو کہیں, اپنی بیٹیوں کو کہیں, اپنے بہنوں کو کہیں, اپنے ماں باپ کو کہیں نماز کا حکم دے. اگر وہ نہیں نماز پڑھتے تو آپ کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں. کہ آپ نے اپنے بچوں کو گھر میں جا کے کہنا کہ نماز فرض نہیں چھوڑنی چاہیے, 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں, ہم نے وہ دن کی ادا کرنی, اور واللہ اس سے سکون بھی حاصل کرنا چاہیے. یہ نماز اگر ہم دل کے ساتھ پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سکون دیتے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیا دیتا ہے, سکون دیتے. اس کی وجہ سے پتہ نہیں انسان پہ کتنی بلائیں, ہمیں نہیں پتہ. ہم باہر جائیں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن جب بندہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو فرض کام ادا کر لیتا نا, اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کئی آزمائشیں انسان سے دور کر دیتے ہیں, کئی پریشانیاں, بلائیں, مصیبتیں ٹال دیتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے. تو حضرات ذی وقار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا. اس طرح اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. جب کعبہ تبدیل ہوا تو جو لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کیا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو کیا کہا تھا, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اب کئیوں کو نہیں پتا کہ ہم قبلہ چینج ہو گئے, وہ تو اپنے قبلے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن جب پتہ چلا تو اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کہا آپ کی کوئی بھی نماز اللہ نے ضائع نہیں کی. اللہ کوئی نماز, کوئی عبادت کو ضائع کرتے ہی نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ چینج ہوا تو اللہ نے وہ ساری نمازیں آپ کی قبول کر لی. تو حضرات ذی وقار, اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی نماز ضائع نہیں کرتا. ہر ایک کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا. تو حضرات, جو نماز ہے وہ کیا کرتی ہے, ہمیں
فلاح کی طرف لے کے جاتی ہے، کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، جنتوں کی بشارتیں اور جنتوں کی وارث بناتی ہے۔ وہ کیسے؟ سورۃ مومنون جو 18ویں سپارے کے اندر سورۃ مومنون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون۔ یہ مومنوں کی صفات ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو شرک نہیں کرتا اور کیا کرتا ہے؟ نمازیں ادا کرتا ہے۔ اب مومنوں کی صفات کے اندر اللہ نے کیا بتایا؟ قد افلح المؤمنون۔ یہ سورت کی سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے سیدھا اللہ نے کہا کہ لوگوں سن لو، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے۔ کیا کرتے ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم قائمون، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز کو بر وقت ادا کرتے ہیں، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز میں سستی اور لیٹ نہیں کرتے، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے اندر خضوع کرتے ہیں۔ اور فرمایا الذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہی آیت کس میں؟ سورۃ معارج کے اندر، کہ اللہ کہتا ہے جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اب یہ سورۃ مومنون کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو فلاح پانے والے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، جو روزے رکھنے والے، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور فرمایا آگے الذین یرثون الفردوس اولئک هم الوارثون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اب یہاں جنت کا ذکر نہیں آیا، یہاں جنت الفردوس کا ذکر ہے۔ یہ جنت الفردوس جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل نیچے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک کے نیچے کیا ہے؟ مقام محمودہ، جہاں ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاص مقام بنایا جنت کے اندر۔ اب جنت کے اندر بھی کیٹاگری ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں گھر دے دے، اللہ گھر دیتے، ہم کہ اللہ ہمیں شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں گھر دیتے، اللہ ہمیں ڈی ایچ اے میں گھر دے، اللہ ہمیں سٹی ہاؤسنگ میں دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اگر ہم اللہ سے دعا کریں گھر تو ہمیں یہاں بھی مل سکتا ہے، گھر تو نوے پنڈ کے اندر بھی مل سکتا ہے، لدر بھی مل سکتا ہے، لیکن ہم بندہ کہتا ہے میں شہر کے اندر لوں، اللہ مجھے شہر کے اندر گھر دے، اور شہر کے سب سے مہنگے علاقے کینٹ کے اندر دے، اور کینٹ کا بھی جو سب سے حساس اور اچھا ایریا اللہ وہاں کر دے۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اب جنتوں کے اندر بھی اللہ نے مقام بنا دی۔ جنتوں کے بھی درجے ہیں۔ پہلا درجہ، ایک ایک درجے میں کتنا فرق ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک ایک جنت کے درجے میں، یہ تو پھر ساتھ ساتھ کا فرق ہے نا، ایک ایک درجے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک درجہ۔ اور جو لوگ جنت میں ہوں گے، کئی لوگ اس سے اوپر بھی ہوں گے، اوپر والے درجے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کے اندر درجے بنا دیے، اور جو سب سے بڑا درجہ وہ کس کا ہے؟ جنت الفردوس کا، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، اور اس کے بعد جنت الفردوس ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ جنت الفردوس کس کو ملے گی؟ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، مومنین۔ فلاح پانے والے کون سے ہیں؟ وہ مومن ہیں۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر بشارت دے دی جنت کی، کون سی؟ جنت الفردوس کی۔ اور یہ کن کو ملے گی؟ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کے اندر والذین هم للزکاۃ، پھر والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور لغویات سے پرہیز کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سب سے پہلے کس کی آیت ہے؟ نماز کی ہے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو بندہ نماز پڑھ لیتا نا، اللہ اسے ہر چیز سے بچا لیتا ہے۔ وہ جو بندہ سچا نمازی بن جاتا نا، وہ پھر ہر برائی سے بچ جاتا، وہ پھر لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لے اور باقی سارے کام کرتے، ایسی نماز نہیں قبول ہو۔ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، کہ آپ نماز پڑھیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، برائیوں سے بچا لیتا۔ حضرات اسی وقار، یہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے اندر، اور کون سی جنت؟ جنت الفردوس کے اندر مقام دے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟
جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کیا کرنا ہے ہم نے نماز کو ہمیشہ قائم کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دینی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔